کہ آج ملک کے کیا حالات ہیں؟ کیا حالات ہیں ملک کے آج؟ آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ مجلس جب کہتی ہے تو ہم بے الزام لگاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں ہے وہ سیکولر لوگ؟ اخلاق کو مارا گیا، زاہد کو مارا گیا، نعمان کو مارا گیا، اب ایک حافظ قرآن جنید کو مارا گیا، اور ایک یونیورسٹی میں پوسٹ گریجویٹ کی اسٹوڈنٹ کہاں پر؟ کون سا مقام؟ وہاں دلی کے آگے اتراکھنڈ میں اس لڑکی پر تیزاب پھینک دیا گیا۔ کس لیے؟ وہ مسلمان ہے۔ جھارکھنڈ میں جلا دیا گیا، جلا دیا گیا، زندہ جلا دیا گیا۔ راجستھان میں مار مار کے پیٹ کے مار دیا گیا۔ ہریانہ میں آج کیوں نہیں لکھتے یہ بات؟ کیوں نہیں بتاتے؟ کیا ہم اس ملک کے دوسرے درجے کے شہری ہیں؟ کیوں ہمارے ساتھ یہ سلوک؟ کیا سر پہ ٹوپی پہننا گناہ ہے؟ کیا داڑھی پالنا گناہ ہے؟ کیا مسلمان ہونا گناہ ہے؟ اے وشو ہندو پریشد والوں، اے بجرنگ دل والوں، اے نریندر مودی، سن لے، یہ ملک تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ جتنا یہ ملک تیرا ہے اتنا ہی یہ ملک میرا بھی ہے۔ اگر ایک ہندو ماتھے پہ تلک لگا کے گھوم سکتا ہے تو میں بحیثیت مسلمان اپنے سر پہ ٹوپی پہن کے داڑھی بھی بال سکتا ہوں۔ خدا را میرے پیارے مسلمانوں، سمجھو ملک کہاں جا رہا ہے، ملک کدھر جا رہا ہے، کیا حالات ہو رہے ہیں۔ ارے آج بھی اگر ہم اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ ہم بار 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 کہتے رہے اتحاد اتحاد اتحاد۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے تباہی و بربادی کے قانون بازاروں، چوراہوں یا میدانوں میں نہیں بنتے۔ مسلمانوں کے تباہی و بربادی کے قانون ایوانوں میں بنتے ہیں، ایوان پارلیمنٹ، ایوان اسمبلی، ایوان بلدیہ میں بنتے ہیں۔ کیا ہے بتاؤ؟ ارے اگر مسلمان چاہے اور مسلمان اگر اٹھ جائے، منظم ہو جائے، متحد ہو جائے، تو اعداد و شمار کو میں جانتا ہوں اور اپنی معلومات کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، کسی کے رحم، کسی کے کرم، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا بھائی خود اپنے بھائیوں کے ووٹ سے ہندوستان کے 50 پارلیمنٹ کے نشستوں کو جیت سکتا ہے، جیت سکتا ہے۔ بنگال، بہار، اتر پردیش، آسام، حیدرآباد کی ایک سیٹ، ارے ہم جیت سکتے ہیں میرے بھائی۔ لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہم صرف منتشر ہیں، بٹے ہیں۔ کوئی دیوبندی ہے تو کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل سنت ہے تو کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل قرآن ہے تو کوئی یہ ہے۔ ارے یاد رکھو، یاد رکھو، دشمن کا جب وار ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا اور یہ نہیں پوچھتا کہ تو دیوبندی ہے یا بریلوی ہے۔ کیا اخلاق دیوبندی تھے یا بریلوی تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ کیا زاہد دیوبندی تھے یا بریلوی؟ نعمان کیا دیوبندی تھا یا بریلوی؟
क्या जुनैद देवबंदी या बरेलवी? अरे वो मारने वाला न देवबंदी देख रहा है, न बरेलवी देख रहा है, न अहले हदीस देख रहा है, न अहले कुरान देख रहा है, न अहले सुन्नत देख रहा है। वो यही देख रहा है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है। खुदारा मुसलमानों, तुम भी यही देख लो, कलमे की बुनियाद पे मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, एक मरकज़ सियासी पे आ जाओ, तो किसी की मां नहीं जड़ी, ना हमारे टोपियों को पकड़ सकते, ना दाढ़ियों को पकड़ सकते। बनने वाले गुण तो आप में कुछ है नहीं। आपने कितने माताओं और कितने पिताओं और कितने भगवानों की पूजा करी कि मोदी जी को ऐसा क्या लगा आप में कि एक चरवाहा है, चरवाहा को मंत्री बना दिया, यूपी का सीएम बना दिया। चलो ठीक है, आप हिंदू है, कट्टर हिंदू। आपने गौ खाना, जहां पे कत्ल खाना है, वहां पे कत्ल खाना कहते हैं ना, क्या कहते हैं, बुचड़ खाना, वो बंद करवा दिया। चलो समझ में आता है। लेकिन आप हिंदू हैं तो आप, मैं हिंदू हूं तो हम सबको हिंदू तो नहीं बना सकते ना। कुछ लोग मुस्लिम है, कुछ लोग पारसी है, कुछ लोग हिंदू है। आपके काम को सराहती हूं मैं। आप ही के कारण आज गाय जो है आजाद घूम रही है, अपनी मूछें तान कर आजाद घूमती है। आजकल गाय रास्ते में आती है तो मैं बोली योगी जी आए हैं क्या? ये एकदम सीना, गाय भैंसे सीना तान के चलती है। मैंने कहा ये योगी जी तो नहीं आए हैं। आपके कारण गाय लोग है ना, जो गाय जो है वो आराम से एकदम सीना तान के घूम रही है। लो, किसी की हिम्मत नहीं मुझे हाथ लगा दे क्योंकि मेरा बॉस योगी है। शायद आप कुरान पढ़ी नहीं है योगी जी, कुरान पढ़ी है। उसमें उस टाइम पे मन्ना भेजा था अल्लाह ने लोगों के लिए। पशु पक्षी जो भी है, वेज नॉन वेज उस टाइम पे नहीं था। मोजिस के टाइम पे, मूसा सलाम के टाइम पे। शायद आपको पता ना हो कि मूसा सलाम कौन है, ना पता हो योगी जी तो मुझे आके पूछो। ईसा सलाम कौन है, जीसस कौन है, मुझे पूछो आके। जिस तरह मुसलमान लोग आपके हिंदू जाति में डिस्टर्ब नहीं करते, हमको भी मुसलमान भाई बहनों के जाति में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उनको ये नहीं बोलना चाहिए कि आप गाय भैंस मत खाओ। हिंदू लोग मुसलमानों पे पत्थर मार मार के उनके लोगों को मार देते हैं। ये कहाँ का न्याय है योगी जी? दिस इज नॉट फेयर। मतलब ऐसा है कि चिकनों को काट दो, बकरों को काट दो, क्या वो इंसान नहीं है? मतलब जानवर नहीं है? जानवर नहीं है। हमारे धर्म में अलाउड है कि लौकी खाओ, करेले खाओ, भिंडी खाओ, सारी सब्जियां खाओ। बाबा रामदेव तो ये कहते हैं सब्जी में मत खाओ। कमाल है यार। आप लोग मंत्री बन जाते हो तो जनताओं का गला दबा देते हो। मत करो ऐसा। मुसलमानों को हिंदुस्तान से भगाना नहीं है हमें। कहाँ जाएंगे वो मुसलमान? हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान है, उसको भगाओगे तो पाकिस्तान वाले भी नहीं लेंगे। इनको रिफ्यूजी कहते हैं। ये मेरी एडवाइस है आपको। अगर आपको 5 साल नहीं 10-20 साल उस कुर्सी पर टिके रहना है तो आपको मुस्लिमों को भी साथ में, क्रिश्चियनों को, मुस्लिमों को, ईसाइयों को, सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। सिर्फ हिंदुओं की जय नहीं चलेगी। फिर भी कोई भूल चुक हो तो माफ कर देना। योगी जी ने अभी आई टीजिंग पे ये एक नया वो निकाला है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर लव लपाटा कर रहे हैं, गार्डन में बैठे हैं जोड़ी लोग, तो ये कदम अच्छा है तो उनके लोग पकड़ लेते हैं। कदम अच्छा है। ये कदम उठाने से मेरे ख्याल से यूपी में ज्यादा रेप नहीं होंगे। उन लोगों को, योगी जी ने उन लोगों को बोला है जो लड़की पे आईटीजिंग करते हैं या लड़की को छेड़ते हैं या रात के टाइम पे उनका रेप करते हैं, उनको बोला था स्टॉप करने के लिए। मुझे नहीं लगता योगी जी ने ये भी बोला होगा कि हस्बैंड वाइफ बैठे होंगे तो हॉकी में जाके उनको पीटो, या कपल बैठा होगा तो उनको जाके पीटो। अरे घर में सास ससुर को इतना टेंशन है तो हस्बैंड वाइफ जाके गार्डन में बैठ रहे आपस में, तो उनको थोड़ी पीटना चाहिए। ये क्या हो रहा है योगी जी? आपके राज्य में गुंडागर्दी शुरू? हाँ, आपको प्रॉब्लम है, मुझे अपनी पार्टी में शामिल कर लो। मुझसे बड़ी गुंडी तो कोई नहीं होगी। मैं आपके लड़कों को समझाऊंगी। आज मैं आपसे सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा कि जहाँ पर आज हम एक खुशी के मौके पर जमा हुए हैं, वहीं पर हम तमाम इस बात को भी नहीं भुला सकते, ना हमको भूलना चाहिए कि हमारे वतन अज़ीज़ में, हमारे मुल्क के बेशतर इलाक़ों में गाय के नाम पर
ایسے کئی واقعات پیش آ رہے ہیں جس سے خاص طور سے مسلمانوں کو اور دلتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ بلب گڑھ کا رہنے والا ایک حافظ قرآن جس کا نام جنید تھا، وہ اپنے بھائی اور 2 دوستوں کے ساتھ جو سورت میں ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، وہاں پر اس نے حفظ کی تکمیل کی اور اپنے گاؤں بلب گڑھ کو آ کر وہاں پر تراویح کی نماز بھی پڑھا رہا تھا۔ تو عید کی تیاری کے سلسلے میں حافظ جنید، ان کے بھائی اور ان کے 2 دوست ٹرین سے دلی جاتے ہیں، اور جب واپس عید کی خریدی کا سامان یا کپڑے خرید کر واپس آتے ہیں تو ٹرین میں جب یہ بیٹھے ہوتے ہیں ان پر حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ تم پاکستانی ہو، کوئی ان لڑکوں سے کہتا ہے کہ تم گائے کا گوشت کھانے والے ہو، اور پھر اس کے بعد ان کو مارا پیٹا جاتا ہے۔ پہلے ان کے سر سے ٹوپی گرائی جاتی ہے، داڑھی کو پکڑا جاتا ہے، اور یہ پورا واقعہ ایک ٹرین کے کمپارٹمنٹ میں ہوتا ہے۔ اور ایسا ہی سلسلہ چلتا رہا تو اس میں سے ایک شخص نے اپنے کسی ایک دوست کو فون کیا کہ ہم پر حملہ ہو رہا ہے، تم ذرا اپنے دوستوں کو لے کر آؤ، ہمیں بچاؤ۔ تو جس مقام سے آتے ہیں بلب گڑھ پر جب ٹرین رکتی ہے تو یہ چاروں جب ٹرین سے اترنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹرین میں موجودہ لوگ ان کو ٹرین سے اترنے نہیں دیتے، پھر مارا پیٹا جاتا ہے۔ اس کے بعد سے چاقوں سے مار کر حافظ جنید کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بھائی کے جسم پر تقریباً 7 جگہ پر چاقو مارا جاتا ہے، اور 2 اور کو بھی مار کر زخمی کر دیتے ہیں۔ اور دوسرے اسٹیشن پر جا کر جب ٹرین رکتی ہے تو ان کو ڈھکیل کر پھینک دیا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ آج ہمارے ملک میں کیا انسانیت ختم ہو کر رہ گئی کہ ٹرین میں کسی کو مارا جا رہا ہے اور اس کے مذہب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس سے کہا جا رہا ہے کہ تم پاکستانی ہو، تم کٹوا ہو، تم گائے کا گوشت کھانے والے ہو، اس کی داڑھی کو کھینچا جا رہا ہے، اور ایک ٹرین کے کمپارٹمنٹ میں کم سے کم 100 سے 150 سے لوگ سے کم نہیں ہوتے، اور ان تمام کے سامنے ننگا ناچ ہوتا ہے۔ کسی میں اتنی غیرت نہیں یا انسانیت نہیں کہ کوئی جا کر ان کو روکے کہ بھائی مت مارو ان لوگوں کو، یہ ہندوستانی ہے، یہ مسلمان ضرور ہے مگر ہندوستانی ہے۔ اور ایک بچے کی جان چلے گئی۔ ایک شخص ایک زخمی حالت میں ایک بچے کو اپنے گود میں لٹھائے پلیٹ فارم پر بیٹھا ہوا، اور پلیٹ فارم پر جب پکارتے ہیں لوگوں کو تو کوئی ان کو دستی دینے تیار نہیں کہ زخموں سے خون کو روکنے کے لیے۔ ایک بچہ دوڑ کر کسی کے ہاتھ سے کپڑا چھین کر اس کے زخم کو بندھتا ہے۔ 45 منٹ لگتے ہیں، پلیٹ فارم پر یہ بچے پڑے ہوئے ہیں اور پولیس ہے، پولیس کچھ نہیں کرتی۔ 45 منٹ کے بعد ایمبولنس آتی ہے تو پولیس کی بھی کا رول دیکھیے کہ اس میں سے ایک بچہ اپنے زخمی بھائی کو اپنے گود میں اٹھا کر اسٹیشن کے برج چڑھ کر دوسری جگہ جانا ہے، اپنے کندھے پر اٹھا کر لے کر جاتا۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ یہ تمام چیزیں ہم کو اس بات کی دعوت دیتی ہے، ہم کو اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا طبقہ فرقہ پرستی کے زہر سے متاثر ہو چکا ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ جن کے سینوں اور دلوں میں ایک نفرت کی آگ پیدا کر دی گئی ہے، اور وہ نفرت صرف اور صرف مذہبی بنیاد پر پیدا کی گئی ہے۔ ایک غلط پروپیگنڈا جو کیا گیا، اور اس نفرت کو، اس آگ کو تقویت ملی جب سے بی جے پی کی حکومت بنی، اور اس کے اعداد و شمار میرے پاس ہیں کہ کتنے واقعات ہوئے
آپ کو یاد ہوگا کہ اخلاق کو مارا گیا اور پھر اس کے بعد حالیہ واقعہ جنید خان کو مارا گیا، پھر محمد پیلو خان کو الور میں مارا گیا روڈ کے اوپر۔ مارنے والے مار رہے بھی ہیں اور ویڈیو سے ریکارڈنگ بھی کر رہے ہیں، مگر کوئی روڈ پر جانے والا رکتا نہیں ہے کہ بھائی کیوں مار رہے، کیا وجہ ہے مارنے کی۔ پیلو خان روڈ پہ مر گئے، شہید ہو گئے۔ زاہد رسول بھٹ، ابو حنیفہ، ریاض الدین علی، ظفر حسین اور ایک نعیم نام کا شخص جو جھارکھنڈ میں آپ تصویر دیکھے ہوں گے کہ اس کا پورا چہرہ خون میں لت پت ہے، وہ بھیک مانگ رہا ہے کہ میرے گھر میں بیٹیاں ہیں، مگر نہیں سنے، وہ مار دیا اس کو۔ ہمارے ملک میں ڈیموکریسی ہے یا موبوکریسی ہے؟ اور آخر کیوں جب سے بی جے پی کی سرکار بنی یہ واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ ایک طرف تو بی جے پی کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ یہ گو رکشک نہیں، ہم نہیں مانتے ان کو۔ یہاں پر نظام کالج میں تقریر کرتے وزیر اعظم نے کہا کہ میرے کو مارو، ان کو کیوں مارتے؟ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام کے تمام کی سوچ، فکر، یہ آگ، یہ نفرت، ان کو جو پیغام مل رہا ہے یہ ان تمام سنگ پریوار کے تنظیموں سے مل رہا ہے کہ ملک میں ایک نفرت کی فضا پیدا کی جا رہی ہے، اور اس لیے پیدا کی جا رہی ہے کہ بی جے پی سرکار اپنے وعدوں پر ناکام ثابت ہوئی۔ ہر سال 2 کروڑ نوکریوں کا دینے کا وعدہ کیے، صرف 7 لاکھ نوکری پچھلے سال کا ریکارڈ ہے، 16 کا۔ اکانومی کو ریوائیو کریں گے، کہیں ریوائیو نہیں۔ انڈسٹریز بند ہوتی جا رہی ہے۔ اب کسان خودکشی کر رہا ہے، 3 سال میں قریب 37 ہزار کسان خودکشی کر لیے۔ مدھیہ پردیش میں کسان جو بیج بوتا ہے، جو تمام چیزیں پیدا ہوتی، حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں خریدنے کے لیے، اس کی قیمت نہیں ملتی۔ تو اسی لیے یہ نفرت کی فضاؤں کو اور ان نفرت کے پیغامات کو ان واقعات کے ذریعے فروغ دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہم کو بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ کریم نگر جگتیال کے پاس ایک مسجد کے اوپر صبح صبح جا کر کسی نے ایک الگ قسم کا جھنڈا لگا دیا۔ جیسا مجھے وہاں سے معلوم ہوا، میں نے کریم نگر کے مجلس کے ذمہ داروں سے کہا کہ فوراً جائیے، پولیس کی کمپلین کروائیے۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ کس نے کیا، پولیس نے FIR درج کیا۔ وہاں کے SP نے کہا کہ میں مسلمانوں سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں پکڑوں گا، اور پھر اس نے کہا کہ میں ایک افطار کی دعوت میں شرکت کروں گا۔ مگر ہم کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور گائے کے نام پر یہ نفرت جو پھیلائی جا رہی ہے، میں ان تمام سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے دستور میں ہندوستانیوں کی جان ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، رائٹ ٹو لائف ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ جانور کو رائٹ ٹو لائف نہیں ہے، پہلے انسان کو ہے، پھر جانور کو ہے۔ اور ہمارے ملک میں آج رائٹ ٹو لائف ایسا لگتا ہے کہ صرف ایک مخصوص جانور کو دے دی گئی ہے، اور نفرت پھیلانا کہ گائے کہاں کی گائے، کدھر کی گائے۔ آج ہم کو یہ تمام باتوں پر غور و فکر کرنا ہے، اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، احیاء مجلس اتحاد المسلمین جب ہوا تھا اس وقت سے آج تک جو مجلس کہہ رہی ہے کہ دیکھو اپنی سیاسی آواز کو پیدا کرو، اپنے نمائندوں کو منتخب کرو، تمہاری آواز ایوان اسمبلی میں، بلدیہ میں، پنچایت میں، پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے، مگر ہر وقت اس آواز کو، اس پیغام کو جو سچائی اور حقانیت پر مبنی ہے، اس کو باطل طاقتیں، مخالف مجلس اتحاد المسلمین مذاق اڑاتی ہیں۔ مگر آج ہندوستان میں پہلے سے زیادہ مسلم اقلیت کی ایک آواز کی ضرورت ہے۔ جو لوگ کہتے تھے کہ نہیں آپ کی وجہ سے، مجلس کی وجہ سے فرقہ پرستی کو فروغ ملے گا، میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیسے پھر یہ واقعات ہو رہے ہیں؟ کیوں مارا گیا اس 16 سال کے حافظ قرآن کو؟ کیا غلطی تھی اس کی؟ وہ تو کوئی مجلس کا بیج پہن کے نہیں بیٹھا تھا، وہ اپنے فون کے اوپر
کسی کی تقریر نہیں بلکہ 3 لڑکے فون میں لوڈو کھیل رہے تھے. وہ آج کل فون میں لوڈو کھیل سکتے, ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیے. تو یہ حالات, ایک سنگین حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے. اور میں آپ تمام سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کو پہلے سے زیادہ اس ملک کو اگر بچانا ہے تو فرقہ پرستی کا مقابلہ کرنا پڑے گا. سنگھ پریوار کے ایجنڈے کو بے نقاب کرنا پڑے گا اور ان کو روکنا پڑے گا. اور یہ نام نہاد سیکولر پارٹیاں, ایک بیان نہیں ہے کسی کا, یہ ڈر رہے ہیں. کیا ڈر رہے ہیں؟ اگر ہم یہ بات بولیں گے تو ہم کو ووٹ نہیں ملے گا اکثریتی طبقے کا. یاد رکھو, یہ ملک نہ مسلمانوں کا ہے, نہ ہندوؤں کا ہے, نہ عیسائیوں کا ہے, نہ سکھوں کا. یہ ملک ان لوگوں کا ہے جو انسانیت کے اوپر کامل یقین کرتے. اسی لیے تو ہم نے انگریزوں کی آزادی, انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی, ان کی غلامیوں کی زنجیروں سے اس ملک کو آزاد کیا. اس لیے نہیں کہ ایک مذہب کو, ایک جانور کے نام پر آپ کسی کو مارتے جائیں اور ختم کر کے رکھ دے جائیں. میں آپ تمام کے درمیان میں کھڑے ہو کر اور میری آواز جہاں تک پہنچ سکتی ہے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان واقعات کے ذریعے یہ فرقہ پرست طاقتیں, یہ شیطانی طاقتیں ہم میں خوف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کو ڈرایا جائے کہ دیکھو بی جے پی آ گئی اور ایسا ہوگا. ہرگز نہیں ہو سکتا. بی جے پی اقتدار میں ہے تو بی جے پی کی ذمہ داری ہے کہ انسانوں کی جان کی حفاظت کرنا. یہ بی جے پی حکومت کی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے اور ہم اس لڑائی کو جاری رکھیں گے. ہم انشاءاللہ تعالی, چاہے حیدرآباد ہو, تلنگانہ ہو, آندھرا پردیش ہو, مہاراشٹرا ہو, اتر پردیش ہو, بہار ہو, ہم بی جے پی اور سنگھ پریوار کے ایجنڈے کے خلاف لڑتے آئے اور انشاءاللہ تعالی لڑتے رہیں گے. آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ سمجھو ہماری بات کو. وہ بچہ شہید ہو گیا, اس کے بعد ایک روایت بن گئی کہ سب جا کر پرسہ دیتے ہیں, ایک فوٹو لے لیتے ہیں. میرے بھائی 70 سال سے ہماری میتوں کے پاس کھڑے ہو کر فوٹو لینا, یہ کب تک چلے گا؟ کب تک ہماری بہنوں اور ماؤں کے سامنے کھڑے ہو کر فوٹو لینا کہ ان کی آنکھ میں آنسو اور ہم کو دلاسا دلا رہے؟ نہیں, نہ ہم اپنے آپ کو دلاسا دلائیں گے, نہ اپنی ماؤں کو دلاسا دلائیں گے, بلکہ لڑیں گے اور بچائیں گے. ہم مرنے کے لیے نہیں, زندہ رہنے کے لیے آئے اس دنیا میں. 70 سال سے صرف مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے, ایک جانور کے نام پر مار دیے, کبھی انٹی نیشنل کہہ کر مار دیے, کبھی ISI کا ایجنٹ کہہ کر جیل کی سلاخوں میں سڑا دیے, کبھی یہ کہہ کر انکاؤنٹر میں مار دیے. نہیں چلنے والا. اور تمام سیکولر پارٹیوں کا اگر سیکولر اپنے آپ کو سمجھتی ہیں تو واضح کرے اپنے پیغام کو, بتائیں ملک کے سامنے کہ ان کے ارادے کیا ہیں. ان کی خاموشی بی جے پی کو تقویت پہنچا رہی ہے. اور اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ خاموش رہنے سے ان کو اکثری طبقے کا ووٹ ملے گا, وہ خواب غفلت میں ہے. آپ کو فرق دکھانا پڑے گا کہ ہاں ہم میں اور بی جے پی اور سنگھ پریوار میں فرق یہ ہے. ہندوستان کے وزیر اعظم تو ساری دنیا میں جا کر بہت سی باتیں کرتے ہیں, اور میں ان تمام ملت کے ذمہ داروں سے کہوں گا جو جا کر وزیر اعظم سے ملاقات کیے, مجھے تبصرہ آپ کی پالیسیز پر کرنا نہیں ہے, آپ جو چاہے کر سکتے, جمہوریت ہے. مگر آپ اس بات کو سوچ لو کہ کہاں تک کس کا زندگی کا تحفظ ہو رہا ہے. میرے بھائی, میں پھر سے کہہ رہا ہوں, جو بات مرحوم قائد سالار ملت نے کہی, جو بات عبد الواحد اویسی نے کہی, جو بات مجلس کے جیالوں نے اور مجلس کے مرحوم قائدین نے اپنے تقاریر اور اپنے بیانات میں کہا کہ آج ہم کو متحد ہو کر اپنی پہلے سے زیادہ اپنی سیاسی آواز کو مضبوط کرنا. لوگ یہ سمجھتے کہ نہیں اقتدار میں آنا, نہیں, اقتدار میں آنا چھوڑو, اپنی آواز کو, اپنے نمائندوں کو منتخب کرو اور وہاں پر اپنی آواز پہنچنی چاہیے. ایسے بہت سے علاقے ہیں جہاں پر مسلمان آج اپنے آپ کو بے سہارا سمجھتا ہے, بے سہارا سمجھتا ہے, یتیم سمجھتا ہے کہ کوئی ہمارا پوچھنے والا نہیں. اور یہی بے سہارگی اور یتیمی کا اندازہ لگائیے کہ نماز عید کو جا رہے ہیں تو اور کالی پٹیاں لگا کر گئے. میرے بھائی, ان چیزوں کو سمجھیے, اپنی سرزمین کو بچا کر رکھیے ان فرقہ پرست طاقتوں سے. اور پہلے سے زیادہ ہم تمام مجلسی اراکین کو, اراکین اسمبلی کو, صدر و معتمدین کو بشمول میرے, ہم تمام کو اس پر محنت کرنا ہے. ہم کو RSS کے ایجنڈے کو بے نقاب بھی کرنا ہے,
اور ان کو اپنے ایجنڈے میں کامیاب ہونے نہیں دینا. اور میں ان تمام طاقتوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ظلم بند کرنا پڑے گا. پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے. آپ چاہتے کیا ہندوستان میں؟ آپ ہندوستان کو سپر پاور بنانا چاہتے تو 16 سال کے بچے کی داڑھی کھینچ کر اس کو یہ کٹوا کہہ کر, اس کو گوشت کھانے والا کہہ کر, اس کو چاقو مار کر ہلاک کرنے سے ہندوستان سپر پاور نہیں بن سکتا. یاد رکھو مسٹر مودی, ہندوستان کا سپر پاور بننا ہے تو تم کو 16 سال کے بچوں کی زندگی کا تحفظ کرنا پڑے گا. ہر بچہ ہندوستان کا اپنی ماں کا بچہ ہے, چاہے کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو. ہم اس بات کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے کہ مذہب کے نام پر ہم کو مارا جائے گا. ہم مسلمان ضرور ہیں. اور بچوں نے کیا کہا؟ بچوں نے کہا کہ ہمارے پوشاک دیکھ کر, ہمارے کپڑے دیکھ کر ہم کو مارا گیا. میرے بھائی, ان چیزوں پر غور و فکر کریے, متحد رہیے. اختلافات کسی سے ہو سکتے ہیں, مگر آج کے موجودہ دور میں اور ایسے پرآشوب دور اور ایسے ماحول میں ہم کو اپنے اختلافات کو بازو رکھ کر متحدہ طور پر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ تلنگانہ میں تو مجلس اتحاد المسلمین کے پرچم تلے کے اتحاد کا ایک بہترین مظاہرہ ہم نے دنیا کے سامنے پیش کیا. میں بات کر رہا ہوں ہمارے دیگر ابنائے وطن کے لیے. میں ہمارے ہندو بھائیوں سے ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس لیے آپ نے مودی کو ووٹ دیا تھا کہ ایک 16 سال کا بچہ چاقوں سے مار دیا جائے؟ کیا آپ نے اس لیے مودی کو ووٹ دیا تھا کہ ایک ماں رمضان کے مہینے میں عید سے پہلے اپنے بچے کی لاش کو دیکھے؟ یہ ملک کے لوگوں کو سوچنا پڑے گا. لوگ ہم سے کہتے تھے کہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا, وہ اسی تم مذمت کرو گے. میں نے تو ہر دہشت گردی کے واقعے کی مجلس میں مذمت کی, مگر بتاؤ پیلو خان کو مارا گیا تو کس نے مذمت کی؟ حافظ جنید کو مار کر شہید کر دیا گیا تو کہاں ہیں وہ آوازیں؟ دنیا کے کسی کونے میں دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا تو بولتے کیا اویسی تم مذمت کرو گے؟ نہیں کرو گے. بچے جیل میں گئے تو آ کر کہا وکیل لے لو, تو کہا کہ تم ان کا ساتھ دے رہا. بتاؤ کون جنید کا ساتھ دے گا؟ اور یہ تمام کیسز بک ہوتے, جب ٹرائل پہ آتا سب ختم ہو جاتا, کوئی گواہ نہیں آتا. ایک ٹرین کے ڈبے میں مار رہے بچوں کو تو کوئی سامنے نہیں آتا. ٹرین کے مارنے کے بعد ڈھکیل دیا جاتا ہے تو کوئی اس کے زخموں پر پٹی نہیں باندھتا, سیل فون سے فوٹو لیتے ہیں لوگ. یہ انسانیت ہے کیا؟ ہندوستان کے اقتدار پر بیٹھنے والے بی جے پی اور مودی سے کہنا چاہوں گا یہ غلط ہو رہا ہے. یاد رکھو, آپ اس کو بند کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, اس کو روکنا آپ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ یہ تمام کے تمام طاقتوں کا تعلق آپ کی سوچ اور فکر اور آپ کی آئیڈیالوجی سے ہے. اور اس پر ان کو کام کرنا پڑے گا, اس پر ملک کے ذمہ داروں کو کام کرنا پڑے گا. یہ بہت ہو چکا کہ ٹرین میں جا رہا ہے تو مارنا, بس میں جا رہا ہے تو مارنا. پورا اتر پردیش میں گوشت کے کاروبار کرنے والے قریش برادری کے لوگ آج پریشان ہیں, پریشان ہی نہیں منا سکے, پورا کاروبار بند ہو گیا ان کا. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 100 دن میں بڑا کارنامہ انجام دے دیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں ضروری سمجھتا تھا اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا, اور اس بات کو سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو محسوس کریں. ہم دعا کریں اپنے جنید کے لیے, جنید کے والدہ اور والد کے لیے, اس کے بھائیوں کے لیے, کہ اللہ ہم تمام نوجوانوں کو اللہ حفاظت کرے, ہمارے بچوں کی اللہ حفاظت کرے. آج اس ملک میں جو طاقتیں ہمارے نوجوانوں کی جوانی کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ ان کو تباہ و تاراش کر کے رکھے. جو لوگ ہماری ماؤں کے اپنے بچوں سے محروم کر رہے ہیں, یاد رکھو تمہارا گھر اجڑ جائے گا. آج کسی ماں نے اپنے بیٹے کو کھویا تو کل کوئی اور اپنے بیٹے کو کھوئے گا. یاد رکھو پھر اس کا کوئی روک ٹوک نہیں ہوگا. تم ایک بہت بڑا فتنے کا دروازہ کھولنے جا رہے ہو. میں نے مکہ مسجد کے جلسے میں کشمیر میں جس مسلم پولیس آفیسر کو, جس کا نام ایوب پنڈت تھا, جس کو کشمیر کی جامع مسجد میں مارا گیا, میں نے اس کی مذمت کی. اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ میری نظر میں ایوب پنڈت کو مارنے والے اور حافظ جنید کو مارنے والوں میں کوئی فرق نہیں. یہ انسان نہیں, یہ درندے ہیں. یہ انسان نہیں, درندے.
اور ہم کو کوئی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی بھی غیر مسلم کو جا کر ماریں، اس کی جان لے لیں یا چاقو لیں، نہیں، یہ انسانیت نہیں ہے میرے بھائی۔ ہم انسانیت کو بچانے کے لیے آئے ہیں، اور اگر ہم کو ہندوستان کو بچانا ہے تو انسانیت کو بچانا پڑے گا۔ جو لوگ ہندوستان کو بچانا نہیں چاہتے وہ انسان نہیں ہے۔ ہندوستانیوں کی جان بچانا یہ ہندوستان کی سب سے بڑی خدمت ہے، اور یہ کام انشاءاللہ تعالی ہم تمام کو کرنا ہے۔ میں ان تمام سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیوں جب آپ نے ووٹ دیا بی جے پی کو، اس لیے ووٹ دیا تھا کیا؟ مگر ان تمام چیزوں سے توجہ ہٹانا، کسان پریشان ہے، قانون بنا دیے کہ کوئی لا کر جانور کو نہیں بیچ سکتا۔ میرے بھائی، آج ملک میں 550 ملین یہ گائے، بھینس، بیل ہیں، اور ان کے لیے غذا کا انتظام کتنا ہے؟ یعنی یہی گھاس اگتی نا خالی 40%۔ لاؤ نا اپنی اماں کو کھلاؤ، لا کے پھرو۔ 550 ملین ہیں، 550 ملین اینیملز، فارم اینیملز، اور خالی 40% فوڈر۔ کہاں سے لا کے کھلائیں گے آپ؟ کھلاؤ آپ۔ 1 لاکھ کروڑ کا آپ اعلان کر دو، کرو اس کو، مگر گائے کے نام پر ہم کو مت مارو۔ ہم انسان ہیں، انسان کی قدر کرو۔ فنڈامنٹل رائٹ ہے، رائٹ ٹو لائف۔ یہ دستور کی دھجیاں آپ اڑا رہے ہیں۔ جنہوں نے قاری حافظ جنید کو مارا وہ حافظ جنید کو نہیں مارے، جنہوں نے حافظ جنید کے جسم میں چاقو بھوکا تم نے اس کے جسم میں چاقو نہیں مارا، تم نے ہندوستان کے دل میں چاقو ماری۔ تم نے اس کی ماں کی دامن کو جاڑ دیا، نہیں بلکہ تم نے ہندوستان کی ماں کو اپنے بیٹوں سے محروم کر دیا۔ یاد رکھو، اس غم کو تم کو محسوس کرنا پڑے گا اپنے سینوں میں۔ اگر تم نہیں محسوس کرو گے تم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ اور ہم کو بحیثیت مجلسی ہر واقعے کی جس میں انسانیت کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس کی مذمت کرنا پڑے گا، اور مجلس کرتی آئی ہے۔ اور یہ نہیں دیکھنا ہے کہ مظلوم ہندو ہے یا مسلمان ہے۔ اگر ہندو پر یا دلت پر بھی ظلم ہوگا تو مجلس مظلوم کا ساتھ دے گی، ظالم کا ساتھ نہیں دے گی۔ یہ صاف اور واضح طور پر آپ کو اور ہم کو طے کرنا ہے، کیونکہ بی جے پی اپنے اصلی ایجنڈے سے پوری طرح ناکام ثابت ہو گئی۔ کل میں دیکھ رہا تھا ٹی وی میں، بلکہ صبح میں آج ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے 3 مرتبہ گلے ملے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کل ہی عید الفطر ہوئی کیا وہاں پہ؟ ہم صبح میں گلے ملے، انہوں رات میں 3 مرتبہ مل رہے۔ ہم ہندوستان کے وزیر اعظم سے کہنا چاہ رہے اچھا کیا آپ اور ملو، آپ 3 نہیں 10 مرتبہ ملنا تھا۔ آپ ہندوستان کی نمائندگی کر رہے، فارن پالیسی میں اختلافات نہیں ہو سکتے۔ آپ کا بیرونی دورہ ہے ٹھیک ہے، مگر ہندوستان کے وزیر اعظم آپ ہی نے کہا تھا نا کہ کیا مسلمان ہندو سے لڑے گا یا غربت سے لڑے گا؟ ہندوستان کے وزیر اعظم آپ نے کہا تھا کہ مسلمان کو ایک ہاتھ میں کمپیوٹر دوں گا، ایک ہاتھ میں قرآن دوں گا۔ تو بتاؤ ہندوستان کے وزیر اعظم، ہمارے سینوں میں قرآن ہے تو آپ کے لوگ، آپ کے چاہنے والے، آپ کے پیغام سے متاثر ہو کے لوگ ہمارے جس سینوں میں قرآن ہے ان بچوں کے سینوں میں چاقو مار رہے ہیں۔ بتاؤ آپ کیا کر رہی ہے آپ کی حکومت؟ صرف مذمتی بیان سے کچھ نہیں ہوگا، 5 لاکھ 10 لاکھ دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس پر حکومت کو سختی سے گرنا پڑے گا۔ ان لوگوں کو روکنا نہیں بلکہ ان کو پکڑ کر جیل میں ڈالنا پڑے گا۔ مدھیہ پردیش میں پکڑا گیا ان بچوں کو کہ کرکٹ میچ ہوا تو پٹاخے پھوڑ دیے، تو ان کے اوپر ہندوستان سے غداری کا مقدمہ لگایا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جو کمپلیننٹ ہے انہیں غائب، جس کو پکڑے وہ بول رہا ہے کہاں کیا پٹاخے بھائی، میں تو درزی ہوں، سی رہا تھا، میں اپنی تعلیم کی تیاری کر رہا تھا۔ میرے بھائی، ملک کو 70 سال ہو گئے آزاد ہو کے، ہم نے محمد علی جناح کے پیغام کو ٹھکرایا۔ یہی جگہ تھی یہاں پر، مگر ہم نے یہاں پر ٹھکرا دیا جناح کے پیغام کو، کہا کہ نہیں، ہندوستان ہماری سرزمین ہے، ہم پرچم لہرائیں گے تو ہندوستان کا ترنگا لہرائیں گے۔ اس سے بڑھ کے وفاداری کا ثبوت اور کیا ہو سکتا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، عید تو ہم نے منا لی، مگر اس بچے کے شہادت پر بھی غور کریے اور حفاظت کریے اپنے نوجوانوں کی،
اور ماحول کو بگڑنے ہونے مت دیجیے. طاقتیں بہت ہیں, کیونکہ ہر محاذ پر ناکامی مل رہی ہے ہندوستان کے وزیر اعظم کو, ان کی پارٹی کو, جو عوام سے وعدے کیے تھے کہ 2 کروڑ نوکریاں دیں گے, 15 لاکھ اکاؤنٹ میں دیں گے, کیا کیا نہیں بولا تھا سب. اب 30 تاریخ سے 1 جولائی سے GST بھی آنے والا ہے. اللہ ہی مالک ہے. اب تو دیکھیے آگے آ کے کیا ہوتا ہے. بہرحال ہم کو متحد رہنا ہے.